بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن قيس أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو لمبی عمر دی گئی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ نیچے دوسری روایت، وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خيرا؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کو زیادہ عمر دی جائے اور اس کے اعمال بھی نیک ہو۔ پھر اس نے عرض کیا لوگوں میں سے سب سے بدترین کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جس کو طویل عمر دی جائے اور اس کے اعمال بھی خراب ہو، برے اعمال ہو۔ سلو کھولنے پیچھے والا پنکھا سلو۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن۔ تو اس روایت میں جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے بہترین کون شخص ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو زیادہ عمر دی جائے اور اس کے اعمال بھی نیک ہو۔ پھر پوچھا لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جس کو زیادہ عمر دی جائے طویل اور اس کے اعمال برے ہوں۔ تو یہ بات سامنے آ گئی، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اچھا شخص، بہترین شخص وہ ہے کہ اس کو عمر بھی دنیا میں زیادہ ملے اور اعمال بھی نیک ہو۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ چونکہ اس کو عمر زیادہ ملی اور تھا بھی نیک، متقی، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو نیک اعمال میں صرف کیا، تو اس کے نام عمل میں نیکیاں بہت ہوں گی۔ یعنی اپنی جو زندگی تھی جو اللہ پاک نے اس کو دی، چونکہ عمر بھی طویل تھی اور اس حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، تو یہ خوش قسمت انسان ہے۔ پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے، برا شخص کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جس کو عمر زیادہ دی جائے اور بدقسمتی سے اعمال بھی برے ہو۔ اب ظاہری بات ہے اس کو عمر زیادہ ملی، زندگی زیادہ ملی، لیکن اپنی بدقسمتی، بدبختی سے اس نے اس کو گناہوں میں گزارا، برے اعمال میں، بدعملیوں میں گزارا، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ شخص سب سے بدترین ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی کو، چاہے عمر کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس کو نیکی اور تقوی میں گزارے، اعمال والی زندگی گزارے، نیک اعمال اور بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ خوش قسمت ہے اس اعتبار سے وہ انسان کہ عمر بھی زیادہ ملی اور نیکیاں بھی زیادہ ہیں، اس عمر کو نیکیوں میں صرف کیا۔ اور بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس کو عمر تو زیادہ ملی
لیکن اس حساب سے اس نے بدعملیاں بھی زیادہ کی، اپنی اس زندگی کو برے اعمال کی نظر کیا۔ تو دو باتیں آج سمجھنے کی ہے اس روایت سے، کہ ایک یہ کہ انسان نیک اعمال میں دیر نہ لگائے، تاخیر نہ کرے، جس نیکی کا موقع آج مل رہا ہے اس کو کل پر نہ ٹالیں، اس کو کل پر نہ چھوڑیں، اور برے اعمال سے توبے میں تاخیر نہ کریں، گناہوں سے رک جانے میں، توبہ استغفار کرنے میں بھی تاخیر نہ کریں۔ یہ دو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور انسان نیکی میں ٹال مٹول یا تاخیر کرتا ہے کہ چلے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ اور یاد رکھیں شیطان انسان کو نیکی سے روک تو نہیں سکتا کہ بھئی یہ نیک کام مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ انسان کو جب کسی نیکی کا موقع آتا ہے وہ کہتا ہے ابھی چھوڑ دو، کل کر لینا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ کل آتا ہے وہ کہتے ہیں چلے پرسوں کر لینا۔ تو اس طرح کیا ہو جاتا ہے کہ بالآخر انسان سے وہ نیکی وہ رہ جاتی ہے۔ تو نیکی کا موقع جب ملے انسان نیکی کے موقع کو قطعی ضائع نہ کرے، اپنے اوقات زندگی کو قیمتی بنائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا جو تقاضا اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حیثیت مہمان کی ہے۔ یہ ایک مہمان ہے جو اللہ پاک نے دل میں ڈالا ہے، وارد ہوا ہے۔ اب اگر تم نے اس نیکی کے تقاضے پر عمل کر لیا تو آئندہ بھی یہ نیکی کا داعیہ اور تقاضا تمہارے دل میں پیدا ہوگا، اور اگر تم نے اس کو ٹال دیا، چھوڑ دیا، پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ اور مثال دی علماء نے کہ اس کی مثال مہمان کی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے ملاقات کے لیے، میں اپنے اس مہمان کی خاطر مدارات کر لوں، عزت کروں، احترام کروں، اکرام کروں، وہ آئندہ بھی آئے گا، وہ بار بار آئے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں اپنے مہمان کی بے اکرامی کر لوں، اس کو واپس کر دوں، اس کی بے عزتی کر لوں، وہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کا جو تقاضا اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال مہمان کی ہے۔ یہ آج دل میں پیدا ہوا، فوراً اس پر عمل کر لو۔ اس کا اکرام یہ ہے، اس داعیے کا اکرام یہ ہے کہ انسان اس نیکی کو کر ڈالے، اس کو کل پر یا پرسوں پر نہ ٹالے، ورنہ پھر یہ داعیہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور انسان جب عمل کر لے تو پھر دل کے اندر اللہ پاک کی داعیہ بار بار ڈالتے ہیں نیکی کا۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آج ہم سے کوئی نیک اعمال ہو رہے ہیں یا دین کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر انسان ایک قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اپنا انسان میں ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ اور اگر آج ہم نے اس نیکی کے کام کی ناقدری کی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو یاد رکھے پھر اللہ پاک کی توفیق واپس لے لیتے ہیں، وہ کام اللہ پاک کسی اور سے لے لیتے، تو یہ توفیق چھن جاتی ہے۔ تو نیکی کے تقاضے پر عمل کرنا، اس کی برکت کھلی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک پھر آئندہ بھی توفیق دیتے ہیں اس کام کی۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم اس کو ترک کر دیں، ٹال مٹول سے کام لے لیں، اللہ پاک وہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں جو بھی نیکی کا داعیہ، جس قسم کی بھی نیکی ہو، چاہے من قبیل العبادات میں سے ہو، معاشرت میں سے ہو، اخلاق میں سے ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، انسان فوراً اس کو کر گزرے۔ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھ کر تو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ راستے سے کسی اذیت والی چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اس خیال سے ہٹا لیا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی پر اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ہم ان چھوٹی نیکیوں کو، چھوٹے اعمال کو تو بالکل نظر انداز کرتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شیطان ہماری آنکھوں میں اس عمل کو یا تو بے حیثیت بنا دیتا ہے، اور یا پھر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ چلو بعد میں کر لینا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، جس کے نتیجے میں اس نیک عمل سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس کو عمر بھی لمبی ملے اور برے اعمال بھی زیادہ ہوں، وہ ساری عمر بدعملی میں خدا نخواستہ گزار دے۔ تو یہ بڑا بدقسمت انسان ہے کہ جس کے عمل بھی خراب ہو،
اب عمر جتنی طویل تھی تو اس نے کیا کیا، اپنی وہ عمر گناہوں میں گزاری، تو گناہ بھی زیادہ ہوئے عمر کے حساب سے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر گناہ کیے لیکن 20 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس کو 6-7 سال ملے۔ ایک آدمی 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ساری عمر گناہوں میں گزاری، تو اس کی تو تقریباً 60-70 سال کی عمر جو ہے وہ گناہوں میں گزر گئی، تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے، جیسے پہلی بات عرض کی کہ نیکی کا داعیہ آئے، تقاضا ہے، انسان اس کو ٹالے نہیں، یا اس کو بحیثیت چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، معمولی سمجھ کر نہ چھوڑے، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ دوسری طرف گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کرے۔ شیطان انسان کو روک نہیں سکتا کہ بھئی تم یہ گناہ کر لو، یہ گناہ، ظاہری بات ہے گناہ کی جو شناعت اور قباحت ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں، وہ سمجھتا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چاہے آنکھوں کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، کانوں کا ہے، ہاتھ پیر کا ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ تو شیطان اس طرح نہیں کہتا کہ بھئی یہ گناہ جو ہے یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ ایک مرتبہ کر لو پھر توبہ کر لینا، چلیں ایک مرتبہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ تو سب سے خطرناک بات علماء نے لکھا یہ ہے کہ انسان توبے کی امید پر گناہ کرتا رہے، اس دھوکے میں پڑا رہے، اور شیطان انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے۔ بلکہ علماء نے اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ توبے کی امید پر، توبے کے بھروسے پر گناہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے انسان سانپ یا بچھو کو اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے جان بوجھ کر ڈسوا لے، اس امید پر کہ چلے میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے، اس کا دم موجود ہے۔ یہ بچھو سانپ وغیرہ کے کاٹنے کے بعض مرتبہ یہ دم ہوتا ہے نا، اس کا تریاق ہوتا ہے یا دم، تو اب کسی کو اگر وہ دم معلوم ہے، آتا ہے، تو وہ قصدن یا جان بوجھ کر سانپ کو ہاتھ میں لے رہا ہے، بچھو کو ہاتھ میں لے رہا ہے کہ چلے یہ مجھے ڈس لے اور پھر میں وہ دم پڑوں گا۔ تو یہ بہت ہی ناسمجھ انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے دم، ہو سکتا ہے وہ اثر ہی نہ کرے۔ بلکہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے ذاتی، فرمایا جب ہم ہندوستان میں تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو حضرت چونکہ دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھے پھر مدرس بھی بنے، فرمایا ہمارا گھر تھا دیوبند میں دارالعلوم کے قریب، تو میں نے طالب علمی میں ہی جو ہے یہ جو بچھو وغیرہ سانپ وغیرہ کا جو دم ہوتا ہے کاٹنے کا، یہ میں نے سیکھا تھا کسی سے، اور لوگ آتے تھے باقاعدہ اس کے دم کے لیے، بڑا مجرب بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے والدہ صاحبہ کو یا اہلیہ کو، جیسے گھر میں اسٹور وغیرہ ہوتا ہے یا ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں سامان وغیرہ ہوتا ہے، وہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی، بجلی اتنی عام نہیں تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لالٹین وغیرہ جو ہے یہ ساتھ لے آؤ۔ میں اس وقت کسی مطالعے یا لکھنے لکھانے کے کام میں نہایت مصروف تھا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ چلی جائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہاں سانپ وغیرہ کوئی چیز ڈس لے گی، میں نے کہا پرواہ نہیں ہے، مجھے دم آتا ہے۔ اور اتفاق سے اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ گئی تو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا، تو اب مجھے تو وہ دم آتا تھا اور لوگ آتے تھے، میں نے وہ پڑھنا شروع کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن اس دم نے اثر نہیں کیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس واقعے سے مجھے کئی سبق ملے۔ اس واقعے سے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو مجھے اس واقعے سے کئی سبق سیکھنے کو ملے۔ ایک سبق مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ انسان کبھی بھی یعنی بے احتیاطی نہ کرے، بے احتیاطی جس کو کہتے ہیں نا، کہ میں نے کہا چلے بھائی مجھے دم آتا ہے اور معاملہ ہو جائے گا، اور وہ ایسا ہوا لیکن اس نے اثر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کبھی زبان سے بڑا بول نہ نکالے، جیسے میں نے کہا آپ چلی جائیں، مسئلہ نہیں ہے، مجھے دم آتا ہے، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بعض مرتبہ انسان کسی عمل میں ماہر تو ہوتا ہے لیکن وہ زبان سے ایسا ایک دعویٰ کر لیتا ہے یا بات جملہ نکال لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اس عمل کو بے حیثیت بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبق حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ملا مجھے اس واقعے سے کہ توبے کی امید پر گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دم کی امید پر اپنے آپ کو زبردستی ڈسوا لینا، کہ انسان خود سے کسی زہریلے چیز کو ہاتھ میں لے کے اپنے آپ کو ڈسوائے کہ مجھے چلے اس کا توڑ آتا ہے
تو اسی طریقے سے انسان گناہ اس امید پر کریں کہ چلے توبہ کر لوں گا، یہ بہت ہی مغلق اور خطرناک چیز ہے۔ تو شیطان انسان کو اس امید میں رکھتا ہے کہ چلو آج کر لو کل توبہ کر لینا، آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ پتہ ہی نہیں ہے، صبح اٹھے ہی نہیں، رات کو گناہ کیا کہ چلے صبح توبہ کر لوں گا، رات کو ہی جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور کتنے بھی اسی واقعات آتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کہ چلے اب توبہ کر لوں گا، راستے میں جا رہے تھے ناگہانی پیش آ گئی، حادثہ پیش آ گیا، اور کتنے واقعات۔ پھر اس میں تو انسان کو لمحے کا موقع بھی نہیں ملتا بعض مرتبہ کہ انسان کم از کم وہ توبہ کر سکے۔ ایسی موت بھی اچانک آ جاتی ہے کہ انسان کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی۔ تو توبے کی امید پر، آسرے پر گناہ کرتے رہنا اور اس انتظار میں رہنا کہ چلے توبہ کر لوں گا، تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کہاں پہ آئے گی، اور آیا ہمیں اس وقت توبے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس آسرے اور امید پر گناہ کرنا اور اپنی زندگی اس طرح گناہوں میں گزارنا، یہ بہت ہی ناسمجھی اور بے عقلی کی بات ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ شروع میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو کچھ جھجک ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ چلے بھئی توبہ کر لوں گا، پھر دوبارہ کیا، آہستہ آہستہ انسان حوصلہ پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کا۔ اور شروع میں جو جھجک تھی، انسان جب وہ گناہ بار بار کرتا ہے تو پھر انسان ایسا اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر اس گناہ کی جو ابتدا میں ایک برائی تھی، ایک قباحت تھی کہ بھئی یہ اچھا کام نہیں ہے، اور دل کے اندر ایک کھٹک تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان ایسا کر گزرتا ہے کہ ناک پہ مکھی اڑی تھی وہ اڑا دی، بیٹھی تھی وہ اڑا دی۔ اس کا یہ بھی نقصان ہے، انسان ایک کام کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ آج ہم بڑھاپے کی امید پر کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر یہ کر لیں گے، پھر یہ کر لیں گے، پھر انسان کسی کرنے کا رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر انسان اگر چاہے بھی تو اعضاء ساتھ نہیں دیتے، نہ انسان عبادت کر سکتا ہے صحیح طور پر، نہ نیک اعمال کر سکتا ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے تک جانے کا موقع ہی نہ ملے، جوانی میں موت ہو جائے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، اس روایت میں ہے کہ سب سے بہترین شخص کون ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کو عمر بھی زیادہ ملی اور اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہو، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور پوچھا گیا برا انسان، بدقسمت کون ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو عمر زیادہ ملی اور اس کے برے اعمال زیادہ ہوں تو یہ بدقسمت انسان ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔